سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور دوسری آیت مبارکہ میں وعد اللہ الحسنہ رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے راضی ہے، تو ظاہر سی بات ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں بے شمار فضائل و مناقب صحابہ کرام کے ہیں۔ آج 21 ماہ ذی الحجہ کی 21 تاریخ ہے۔ آج ہم خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حدیثوں میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر دلالت کرتی ہیں۔ چند احادیث مبارکہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ ان طلحہ بن عبید اللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان، رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ایک دوسری روایت سن لیجیے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، بس آپ نے اپنا کپڑا اپنی مبارک رانوں پر رکھ لیا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر آئے اور اندر آنے کے لیے اجازت طلب کی، بس آپ نے انہیں اندر آنے کی اجازت عنایت فرمائی اور آپ اپنی اسی حالت میں رہے۔ پھر حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اجازت طلب کی، پس آپ نے انہیں بھی اجازت عطا فرمائی اور آپ اسی حالت میں رہے۔ پھر آپ کے کچھ صحابہ آئے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت عنایت فرمائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اجازت طلب کی، آپ نے انہیں بھی اجازت عنایت فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی حالت میں تشریف فرما رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے پہلے اپنے جسم اقدس کو کپڑے سے ڈھانپ لیا، پھر انہیں اجازت عنایت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ صحابہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر باہر چلے گئے۔ میں نے عرض کیا، حضرت حفصہ کہتی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت اقدس میں ابو بکر و عمر، علی اور دوسرے صحابہ کرام حاضر ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی حیات میں تشریف فرما رہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اقدس کو اپنے کپڑے سے ڈھانپ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس شخص سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس روایت کو امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث شریف اور سن لیجئے۔ ان قتادہ ان انسا حدثهم قال سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا ومعه ابو بکر وعمر وعثمان فرجف وقال اسکن احد اظنه ضربه برجله فليس عليك احد الا نبی وصدیق وشہیدان، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ احد پر چڑھے، تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اسے وجد آ گیا، وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ بس آپ نے فرمایا، اے احد ٹھہر جا۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ نے اسے قدم مبارک سے ٹھوکر بھی لگائی اور فرمایا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ تمام تر حدیث مبارکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت و شان پر دلالت کرتی ہیں، اور کیا مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے سرکار علیہ السلام کے علم غیب کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے والے وقت میں شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے، اور بے شمار احادیث مبارکہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بیان کی گئی ہے۔ چند روایتیں اور سن لیجئے۔ بیر روما ایک یہودی کا تھا، وہ بہت مہنگا پانی فروخت کرتا تھا اور مسلمانوں کو بہت تنگ کرتا تھا، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کنواں کو خرید کر وقف کر دے کہ خود بھی اس پانی کا استعمال کرے اور دوسرے لوگ بھی استعمال کریں، اس کے عوض اس کو جنت کا حوض کوثر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ خیال رہے کہ اوقاف بھی صدقہ ہوا کرتے ہیں، مگر ایسا صدقہ کہ اسے وقف کرنے والا بھی استعمال کر سکتا ہے، جیسے کنواں، قبرستان، مسجد وغیرہ۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے برابر کر دے، لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کو 35,000 درہم میں اس یہودی سے خریدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کنویں کو آپ کے ہاتھ حوض کوثر کے عوض فروخت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرید کر آپ وقف فرما دیں۔ حضور نے فرمایا، میں نے خرید لیا اور وقف بھی کر دیا۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے بتکمیل الہی مالک و مختار ہیں۔ جو نعمت جسے چاہے اپنے ہاتھ سے فروخت کر دیں، رب تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اب حوض کوثر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت ہے۔ جو جنتی کوثر پیے گا، کوثر کا جام پیے گا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیے گا۔ سامعین کرام، اور ایک روایت سن لیجیے، مسجد نبوی، اور بھی کچھ فضیلتیں سن لیجیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مسجد نبوی کی اصل زمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 دینار میں خریدی، اس پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی اور مسلمان برابر نماز پڑھتے رہے۔ جب مسلمانوں کی تعداد اور بڑھی تو مسجد نبوی کی زمین تنگ ہو گئی، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مسجد نبوی کے آس پاس کی زمین خرید کر مسجد کو وسیع کر دے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 درہم کے عوض آس پاس کی زمین خریدی اور مسجد نبوی میں شامل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکہ والے یہ مسجد نبوی کی زمین جو وسیع ہوئی ہے، آج جو اتنی لمبی چوڑی مسجد نبوی دیکھ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ اور ایک روایت سن لیجیے، ایک مکہ والے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اپنا مکان جو مسجد حرام سے متصل ہے جنت کے عوض میرے ہاتھ سے فروخت کر دے تاکہ میں اسے مسجد حرام میں شامل کر دوں۔ اس نے مکان دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گھر پہ پہنچے، حضرت عثمان غنی اس کے گھر پہنچے، اسے 10,000 اشرفیوں پر راضی کر لیا، اس کا مکان خریدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ گھر آپ مجھ سے جنت کی عوض خریدتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ آپ نے وہ گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو مسجد حرام میں شامل کر دیا۔ معلوم ہوا کہ مسجد کعبہ اور مسجد نبوی دونوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین شامل ہے، اور بے شمار روایتیں ہیں، بس وقت کی قلت ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر زندگی رہی تو اور روایتیں میں پیش کروں گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت کے عوض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمینیں خرید کر حضور کے ہاتھ فروخت کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی، مسجد حرام کی زمینوں کو خرید کر اس میں مسجد میں شامل کر دیا۔ اور بے شمار روایتیں ہیں، اور ویسے بھی عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہماری ان باتوں کو آپ سنیں۔ ہمارے چینل فیضان حسنین کریمین کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرمائیں، دعا میں یاد رکھیں۔